السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو عید مبارک۔ اور میں عید کے دوسرے دن ہی حاضر ہو گیا ہوں۔ کیا کروں، آپ سے اداس ہو جاتا ہوں اور ٹاپک بھی اتنے آ جاتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو بتا ہی دوں، کوئی گیان بانٹ لوں آپ سے۔ تو ناظرین، آج کوئی 3-4 ایشوز ہیں، اور ایک تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی، ان کے حوالے سے آ رہا ہے کہ ان کو نماز عید ادا نہیں کرنے دی گئی۔ اس کی کیا حقیقت ہے، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور دوسرا ایشو ہے کہ عمران ریاض نے کوئی شاہد افریدی کے خلاف کوئی باتیں کی ہیں، اور شاہد افریدی نے جواب دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ایک کرکٹ سے ریلیٹڈ ہی حارث رؤف جو کرکٹر ہیں، ان کی کوئی لڑائی ہوئی ہے کوئی اپنے فین کے ساتھ، اور وہ بھی سوشل میڈیا پر آ گئے ہیں۔ ایک بڑی ایک بے چینی سی ہے، اوورال کیوس ہے ملک میں۔ اور آخر میں جو ایک ایشو ہے، وہ دوبارہ سے ایک مائنارٹیز کے حوالے سے ہے کہ ایک ہندو لڑکا رہ رہا تھا ادھر اسلام آباد میں کسی ہوٹل میں اور ہاسٹل میں، اور عید کے دن کوئی لوگ اس کو تبلیغ کرنے کے لیے پہنچ گئے اور اس کے پاس کوئی گائے کا گوشت بھی لے گئے کہ جناب کھائیں، آپ بسم اللہ کریں۔ تو کیا اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی کہ اس پر ہم آپ سے ڈیٹیل باتیں شیئر کریں گے۔ باقی کیا ہے، یعنی کہ باقی یہی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو جناب، بات کس سے شروع کریں؟ عمران خان سے شروع کر لیں، عمران خان سے شروع کر لیتے ہیں۔ عمران خان جو ہیں، ان کے حوالے سے پہلے تو زین قریشی جو شاہ محمود قریشی ہیں، ان کے بیٹے نے کوئی بیان دیا ہے، اور پھر شاید بیٹی نے بھی بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ساڈے ابا جی نے نماز نہیں پڑھنے دیتی کہ عید کی، اور عمران خان کو بھی نہیں پڑھنے دی گئی۔ تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ یہ باتیں کوئی جب چھوٹی عید تھی تو اس ٹائم بھی آئی ہیں کہ ان کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی، اور ساتھ کوئی یہ بھی آ رہی ہوتی تھی جی کہ ان کو پڑھنے دی گئی۔ اچھا، وہ جو پڑھنے دی گئی والی تھی نا، وہ تو مجھے لگا کہ جی میں کوئی ٹیبل سٹوری ہے۔ ان دا مین وائل جو ہمارے سابق صدر ہیں عارف الوی، انہوں نے بھی، یہ میں پچھلی عید کی ابھی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بھی کہا جی کہ عمران خان کو جو ہے نا نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ اور پھر ایک کوئی مولانا صاحب تھے جو کہ کوئی، یعنی کہ متحدہ ہندوستان کے دور کی بات ہے، ان کو مالٹا میں قید کیا گیا تھا، تو انہوں نے ان کے ساتھ تشبیہ دی جی کہ ان کو جب مالٹا جزیرے میں ادھر رکھا گیا تھا تو انہیں نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی تھی، تو انہوں نے اس کو ایک مذہبی حوالے سے بھی پیش کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان بھی اب اس درجے پر پہنچ گئے ہیں۔ تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی پتہ کیا تھا، اور میں نے آج بھی پتہ کیا جیل والوں سے، میں نے کہا جی کہ آپ لوگوں کو کیا پرابلم کیا ہے کہ آپ ان کو نماز کیوں نہیں پڑھنے دیتے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے ایک اور بات ذہن میں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ جب پچھلی دفعہ یہ بات ہوئی، اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ عام طور پہ بہت ساری باتیں آ کر بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ میرے وکیلوں کو کم ملنے دیا گیا، یا فلاں سے میری ملاقات نہیں ہونے دی گئی، یا کوئی شیرو آیا ہوا تھا تو اس سے مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا، یا کوئی اس طرح کی باتیں، یعنی کہ کچھ کئی باتیں جو ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کبھی یہ بات میڈیا سے نہیں کی کہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ تو وجہ کیا ہے؟ اور ان کے بچے جو ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے بچے، وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ ساڈے ابا جی نے نماز نہیں پڑھنے دیتی گئی۔ تو میں نے کوئی جیل والوں سے پوچھا، میں نے کہا کہ بھائی پرابلم کیا ہے آپ لوگوں کا، کہ اللہ معاف فرمائے کہ ادھر تو ریلیجیس فریڈم بھی ہے، اور مسلمان جو ہیں، یعنی کہ ان سے زیادہ تو کسی کو فریڈم ہے ہی نہیں پاکستان میں۔ تو اور پھر وہ اتنے بڑے پاپولر لیڈر ہیں، تو آپ کیوں نہیں نماز پڑھنے دے رہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم کیا نماز پڑھنے دیں، اٹھ دے کے لیے 9-10 بجے نے اسی ان کی کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ مجھے، یعنی کہ انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ دو چیزیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ لیٹ اٹھتے ہیں، نماز تو دور کی بات ہے نا، پتہ نہیں اگر کوئی تہجد کی پڑھتے ہوں گے تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ تو وہ نماز ہے کہ جو ایک آپ نے اجتماعی طور پہ پڑھنی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ اٹھتے لیٹ ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں لیڈرشپ پوزیشن پہ، وہ پہلے بتا بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں آپ نے اٹھانا ہے، میں نے نماز پڑھنے جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے دونوں کام نہیں کیے، نہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی اٹھے ہیں ٹائم پر، اٹھتی ہیں یعنی کہ پہلے ہی لیٹ اٹھتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ابھی تو جیل میں ہے، عمران خان جب جیل میں نہیں تھے اس ٹائم بھی یہ ایک رولہ ہی رہتا سی کہ خان نے پتہ نہیں نماز کتنے پڑھی ہے، کہ کبھی پتہ چلتا تھا جی کہ انہوں نے گھر میں نماز پڑھا لی ہے، کبھی انہوں نے کوئی فیصل مسجد میں جانا ہوتا تھا، ادھر نماز لیٹ ہو رہی ہوتی تھی اس وجہ سے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ لیٹ ہو گئے ہیں، وہ نہیں پہنچ پا رہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی ایسا جیل حکام کی طرف سے کوئی پابندی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو ایک پیٹرن کا بھی بتا رہا ہوں۔ اور اس کانٹیکسٹ میں کہ عمران خان کی جو ایک پریئر ہیبٹس ہیں کہ وہ کس طرح پڑھتے ہیں۔ میرا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ عمران خان نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اس معاملے پہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا۔
یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کی میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ آپ کو دیا ہے. تو جناب ہوں ہے مسئلہ حل ہو گیا، تو میرے اہل ان باقی مسئلے بھی حل کر لیے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں. آج میں نے صبح اٹھا اور دیکھا کہ شاہد افریدی ہیں، انہوں نے کوئی عمران ریاض جو ہے اس کو کوئی ٹویٹر پہ کافی کلاس لی ہوئی تھی، اور گیلے تتر اور مشیر اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے عمران خان کا اس کو مشیر قرار دیا ہوا تھا، اور گیلے تتر کا حوالہ دیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، اور جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کر رہے ہیں. میری طرف سے جھوٹے پراپیگنڈے کا یہ آخری جواب ہے. اب یہ ہے کہ عمران ریاض باتیں کیا کر رہا ہے، وہ کہہ رہے جی کہ ایک دفعہ آپ نا شاہد افریدی کو ٹیم سے نا پیچھے ہٹا دیں، تو پھر جو ہے نا یعنی کہ آپ دیکھیں گے ٹیم ٹھیک ہو جائے گی. اب جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات آپ کو سب سے زیادہ پہلے اسی میرے ولاگ میں پتہ چلی ہوگی کہ عام طور پہ لوگ ٹیم کی تفریق کی بات کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سے دو دڑے بنے ہوئے ہیں ٹیم میں، کہ ایک بابر ہے اور دوسرا جو ہے وہ شاہین افریدی. تو میرا جو ہے یعنی کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی ایسا کوئی اسپیشل کوئی انسیت بھی نہیں ہے. میں نے تو اس کو ایز اے انفارمیشن ہی چیک کرتا ہوں، اور بائی دا وے میں کوئی کرکٹ بھی نہیں دیکھتا. تو لہٰذا کہ میرا نالج بڑا محدود ہے. میں ایز اے جرنلسٹ ہی جو ہر کام تو میں نہیں کر رہا ہوتا نا جس پہ میں رپورٹ کر رہا ہوتا ہوں، تو میں یہی لوگ جو کہ اس پہ بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں یا اس سسٹم میں ان ہیں، جو ان سائڈر ہیں، ان سے جو میں معلومات اکٹھی کر سکتا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ایک تو یہ بات جو ہے کہ شاہد افریدی کے حوالے سے جی کہ ان کو پیچھے کر دیا جائے، اور میرے اہل وہ شاہین افریدی کا ذکر کر رہے ہوں گے کہ شاہین افریدی جو ہے اس کی وجہ سے شاہد افریدی جو ہے وہ پارٹی بنا ہوا ہے اور دو گروپ بنے ہوئے ہیں. اب یہ ہے کہ میں نے اس پر بھی کوئی ذرا کوئی ڈیٹیلز کلیکٹ کی ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ بیسیکلی یہ نہیں ابھی تک پتہ چل رہا کہ شاہد افریدی اور ان کا مسئلہ کیا ہے. جب شاہد افریدی کا شاہین افریدی جب اس کی شادی تھی تو تقریباً تمام فنکشنز میں بابر جو ہے وہ ادھر موجود تھا. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تب تک ان کے معاملات کوئی بہتر تھے. بعد میں کیا ہوا، بعد میں جو ایک اندازہ ہے، اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ کئی دفعہ یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، جو کرکٹرز ہیں وہ بھی بڑے کو خاص ہیں، جو خاص جڑا نا کو بہت قریبی ہے اس سے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انلیس کہ ان کا یہ ایک پلان نہ ہو کہ ہم نے اس کے بارے میں پبلکلی پہ جانا ہے کسی نے. یعنی کہ اگر اس طرح کا مسئلہ نہ ہو تو زیادہ تر بہت ہی ایک جو ہے نا وہ اکنامیکل ہوتے ہیں، بڑے مائزر ہوتے ہیں اس طرح کی گفتگو میں. تو جو بظاہر جو شاہین افریدی ہے وہ بھی کہتا ہے میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ان کا جو ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ جب اس نے کوئی انڈیا کے ساتھ میچ میں وہ وکٹ لی اور وہ جا رہا ہے باقی پلیئرز کی طرف، اور درمیان میں بابر آیا تو اس کو سائڈ پہ کر دیا اور آگے چلا گیا. تو وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، تو اس کو کسی نے پی سی بی کے بندے نے بھی پوچھا کہ بھائی یعنی کہ یہ کیا مسئلہ تھا. تو اس نے کہا جی کہ وہ ویڈیو جو ہے یعنی کہ بیسیکلی جس اینگل سے لی گئی ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ میں اس کو سائڈ پہ کر رہا ہوں، اور دوسرا اگر آپ اس کو پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو یہ تاثر نہیں ملے گا. اور پھر کسی نے کہا کہ تو پھر یہ وضاحت ہی کر دے. اس نے کہا جی وضاحت جو ہے یہ بابر بھی کر سکتا تھا. اب جو ہے نہیں بابر سوچے گا جی کہ میں تو اگے ہی نہیں کوئی وکٹم لگ رہے ہیں تو میں کیا وضاحت کروں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کے درمیان ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی درمیان میں ان کے کوئی سرد مہری نہ ہو، سرد مہری پائی جاتی ہے. سرد مہری شروع کیسے ہوئی ہے؟ اب یہ ہے کہ اب تکے کی بات شروع ہو گئی ہے کہ کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ پہلے ایک بندہ دوسرے کی شادی پہ تمام فنکشنز میں بھی مدعو ہے اور جا رہا ہے، تو یہ درمیان میں جب بابر نے چھوڑا اور شاہین جو ہے وہ اس کو بنایا گیا، کیپٹن بنایا گیا، اور پھر اچانک فیصلہ ہوا کہ جو ہے نا ان کو ہٹا کے تو دوبارہ بابر کو بنایا جائے. تو عین ممکن ہے کہ ادھر سے کوئی ایک ہارٹ برن کا فیلنگ ڈیولپ ہوا ہو جی کہ بابر نے میرے خلاف جو ہے کوئی ایک باقاعدہ لابنگ کی ہے، کیمپین کی ہے، ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور جب آپ کی مخالفت ہوتی ہے تو پھر تو بندہ چل ہی تکوں پر رہا ہوتا ہے نا جی کہ مجھے سمجھ لگ گئی ہے، میں تو اڑ دی چڑی پر گن لینا، ہمیں پتہ ہے کہ اس نے یہ بات کیوں کی، یا وہ فلاں کے ساتھ جب بیٹھا ہوا تھا تو میری طرف دیکھ رہا تھا تو وہ بات تو میری ہو رہی ہوگی، حالانکہ ہو سکتا ہے کوئی اور بات چل رہی ہو. لیکن یہ ہوتا ہے کہ غلط فہمیاں جو ہے نا پھر ان کو ضرب لگنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ ہے کہ کوئی شاہد افریدی پر بھی چونکہ الزام آتا ہے کہ شاہد افریدی جو ہے وہ شاید اس کو شاہین کو بنانا چاہتا ہے.
لیکن جو ایک رائے یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہیں شاہد افریدی کو جانتے ہیں، وہ شاہد افریدی جو ہے ان کو بھی وضاحتیں دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں تو کدی نہیں کیا کہ شہین نو بناؤ. اچھا شاید اس میں یہ ہے کہ اس کا چونکہ ڈائریکٹ ایک کانفلکٹ بھی آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ شاہد افریدی کے دل میں یہ بات ہو کہ شہین ہی بن جائے دوبارہ، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں کہ مجھے تو کوئی اتنی خواہش نہیں ہے کہ شہین بنے، بلکہ اس کا یہ خیال ہے شاہد افریدی کا کہ یہ شہین جو ہے جب تک ایک اچھی پرفارمنس دے گا. اصل میں اس طرح کی جو گیم ہوتی ہے نا، یہ سٹار وار ہے نا بیسیکلی، کہ ایک جو مختلف پلیئرز ہیں تو اس میں اگر کوئی پلیئر جو ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے تو یہ میٹر نہیں کرتا ضروری کہ وہ کوئی کیپٹن ہی ہو، ٹھیک ہے، بلکہ کیپٹن جو ہوتا ہے انہوں کھچ کھچ پہ ہی ہوتی ہے، سارے انہوں نے ڈیل کرنا ہوتا ہے، ضلالت بھی فیس کرنی ہوتی ہے، اگر سب کو اگر کہیں شکست ہو تو یعنی کہ ساروں کے جوتے بھی اس کے ساری پڑ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ جو ہے ویسے ہی پلیئر ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی گیم پر زیادہ توجہ بھی دے لیتے ہیں، اور جو شائن ہے اس کا کوئی اتنا زیادہ عرصہ ہوا بھی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی دیر انتظار بھی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ پہلے جب کسی نے کو پوچھا شاہد افریدی کو کہ کس کو کپتان ہونا چاہیے تو اس نے کہا جی کہ رضوان کو بنا دیں. اچھا اتفاق سے یہ ہے، ہاں یہ ہے کہ رضوان جو ہے وہ بھی اس کے قریبی لوگوں میں ہے. اور بائی دا وے آج اسی سے ریلیٹڈ جو ایک اور واقعہ ہوا وہ تھا حارث رؤف کا، یعنی اسی سے ریلیٹڈ نہیں لیکن یہ کرکٹ سے ریلیٹڈ، کہ وہ ادھر باہر میں ہے اور باہر ہیں، اور ادھر جو ہے آپ کو پتہ ہے نا ہر جگہ پہ جہادی لوگ پہنچے ہوتے ہیں، اور تسی پیسے لے کے تے وک گئے اور تسی تے بڑے سستے وکے. اب ان کی اندرونی لڑائیاں، اس میں کئی جو معصوم لوگ ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ حارث رؤف جو ہے اس کا کتنا کردار ہے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ حارث رؤف جو ہے بیسیکلی وہ بھی ایک جو شاہین ہے اس کے قریب تصور کیا جاتا ہے جی، کہ بہت جو ایک بیسٹ فرینڈز ہیں نا ان میں حارث رؤف جو ہے وہ شاہین کے ساتھ ہے. اب اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سازشوں میں انوالو ہو یا نہ ہو، یہ میٹر نہیں کرتا. اب جو لوگوں کی ایک عام اپروچ ہے نا، ان کا یہ خیال ہے جی کہ نہ کوئی نہ ڈالر پکڑے نے اور انہیں کیا کہ پاجی فکر ہی نہ کرو، میچ ہرانا تو ساڈا کام ہے. اب ایسا بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ جو ایک کانفلکٹ گیم ہے، یعنی وار ہے آپس میں، وہ اس کی ایک الگ ایک اینگلنگ ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی اس نے کوئی تصویریں وغیرہ بنائی، کوئی ایک جو ہے یعنی کہ اس نے کوئی تانا مارتا انہیں کیا تھی ڈالر لے کے یعنی کر گئے تھے وہ کر گئے اتنے، پھر حارث رؤف جو ہے وہ بھی آپ پہ تو باہر ہو گیا اور ادھر اس کی ویڈیو بن گئی اور اس پہ اس نے اپنی وضاحت بھی دی اور اس نے کہا کہ میں ماں بہن دیاں گالیاں لین جڑا نا کرکٹ ہی نہیں آیا. اور یہ بات درست بھی ہے. اب ہر بندے کو جا کے سمجھایا نہیں جا سکتا، لیکن یار خدا دا خوف کرو. سوشل میڈیا کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو آئے تو منہ چپ بک دیتا، یا آپ کو جو ہے یعنی کہ آپ کا اینگر جو ہے وہ ایک بڑی ایک آپ کے جہادی ہونے کی علامت ہے. آپ ایک کوشش کریں، بلکہ آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ بڑی سے بڑی سخت بات ایک سلجھے انداز میں کہہ سکیں، ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کریں. اور یہ آپ کے پڑھے لکھے ہونے کی بھی علامت ہے. ادروائز انجی لگتا ہے کہ جی میں تسائیں کو دانے بیچ کے تے دانے دے کے ڈگریاں لیں ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اب ہم آتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف، اور وہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا ہے، اور یہ کل رات کا واقعہ. ایک ہندو اسٹوڈنٹ ہے، وہ ادھر نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں پڑھتے ہیں. وہ ادھر ایک I-8 سیکٹر I-8-2 ہے، یعنی سیکٹر I-8 ہے اس کا ایک حصہ ہے I-8-2. یہ آپ کو جو اسلام آباد میں نہیں رہتے، یہ فیض آباد کا اڈا ہے تو اس کے ساتھ ہے سیکٹر I-8. ادھر ایک پرائیویٹ ہاسٹل ہے تو ادھر وہ رہ رہے تھے، اور نمل میں وہ انٹرنیشنل ریلیشن میں وہ ماسٹر کر رہا ہے. اب یہ ہے کہ ہماری سب کی تو عید ہوگی، لیکن یہ مطلب ہے نہیں نا کہ اس ملک میں مائنارٹیز نہیں رہتی، ان کی نہیں ہے عید. تو وہ ادھر اکیلا ہاسٹل میں تھا، باقی جو لڑکے ہیں وہ واپس چلے گئے تھے. اور باورچی کو پتہ تھا کہ وہ ادھر رہتا ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ باورچی نے کسی کو مولانا صاحب کو بیان کیا ہے یا کہ کہیں اس سے ویسے ہی انجانے میں کہیں بات ہو گئی ہے. تو ادھر جناب کوئی جو مولانا حضرات ہے وہ پہنچ گئے اور اس کو تبلیغ کرنا شروع ہو گئے، بلکہ ساتھ گائے کا گوشت بھی لے کر آئے کہ آپ جناب کھائیں، اور آپ جو ہے یہی جو ہے اسلام سچا مذہب ہے تو آپ اس کو قبول کریں. اس سے جو ہے وہ بڑا ڈسہارٹ بھی ہوا، اور پھر معاملہ سوشل میڈیا پہ چلا گیا. پھر جو ہے پولیس درمیان میں انوالو ہوگی، پولیس اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. اب یہ ہے کہ مجھے اس واقعے سے اپنا کوئی بچپن کا ایک واقعہ بھی یاد آ گیا کہ میں جب ہائی اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارا ایک دوست تھا، وہ کرسچن تھا. ہم بھی اپنے ایک مذہبی جذبے سے سرشار ہو کر اس کو کہتے تھے کہ یار تو جو ہے نا مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا. وہ کہتا کہ یار آپ کو کیا مسئلہ ہے. ہم کہتے کہ یار ہمارا دل نہیں کرتا کہ آپ کی نا جہنم میں جلو. تو وہ اس ٹائم نا دب جاتا تھا، ہمیں فیل نہیں ہوتا تھا. بعض اوقات یہ ہے کہ ہم نے کبھی
اقلیت بن کے سوچا نہیں ہے کہ یہ کتنا ایک بندہ خوف زدہ محسوس کرتا ہے ایک اکثریت کی موجودگی میں، اور وہ بھی پاکستان میں، کہ جدھر اقلیتوں کو کوئی اتنے زیادہ ایک تحفظ بھی حاصل نہ ہو۔ تو جب وہ اب کبھی اس سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی بات سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ بلکہ ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے، ہمارا کوئی اور ایک کوئی دوست تھا، اس نے اس کو کہا کہ یار، اس کو اس ٹائم تبلیغی یاد نہیں رہی، اس نے ابھی کہا کہ تو یار مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا یار تو عیسائی کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس نے کہا کہ تو نے کیا بات کی؟ اس نے کہا تو نے کیا بات کی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو فیتھ ہے نا، یہ بڑا ایک پرسنل معاملہ ہے۔ جس طرح ہمارا ایک یقین ہے کہ ہم سچے ہیں، اسی طرح جس کا جو بھی عقیدہ ہے نا، وہ اپنے آپ کو ادھر سچ سمجھ کر اس پر قائم ہے۔ اگر اس کو شک پڑ جائے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں تو وہ چھوڑ جائے۔ آپ لوگوں کو زبردستی اس طرح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی کل ایک طرف یہی معاملہ چل رہا تھا جی کہ وہ جو کوئی یہ احمدیہ کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے تھے، اور اگر کوئی چھپ چھپا کر بھی کوئی قربانی کر رہا ہے تو اس کو جا کر پولیس بھی انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، اور کئی گھروں سے انہوں گوشت برآمد کیا، کئی گھروں سے لے لیے۔ قانون کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ دوسرا، اب یعنی کہ ایک وہ ہے کہ ادھر لے چھین رہے ہیں، ٹھیک ہے، بکرے چھین رہے ہیں، ادھر جو ہے اس کو گائے کا گوشت پیش کر رہے ہیں، ادھر بکرے چھین رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی کہ ان کی اس فعل سے ہمارے جذبات مجروح ہیں۔ ادھر یہ لڑکا ہے، اس کے بھی تو جذبات مجروح ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو ہے یعنی کہ جن پر بات آ رہی ہے وہ اپنے گھر میں خفیہ طور پہ کر رہے تھے۔ یہ بندہ ادھر رہ رہا ہے، یہ کسی کے پاس نہیں گیا کہ بھئی مجھے آئیں نہیں کہ آپ مجھے جو ہے نا مسلمان کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنی ایک ٹالرنس شو کرنی چاہیے کہ جو دوسرے لوگ ہیں، ہمیں یہ ایک اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ایک کو اپنا عقیدہ، ہر ایک کو اپنا مذہب بہت پیارا ہے، اور وہ اس کو سچ تصور کرتے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ غلط راستے پہ ہیں۔ اگر وہ ایسا سمجھتے ہوئے تو وہ اس کو چھوڑ چکے ہوں۔ تو اس کا اگر وہ اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں تو آپ ان کو مزید درست کرنے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو جینے کا حق دیں۔ مائنارٹیز کو یہ نہیں، اس لیے نہیں وہ آئے تھے پاکستان کا حصہ بنے کہ آپ نے سب کو ادھر دائرہ اسلام میں لانا ہے، ان کو جس انداز میں وہ رہنا چاہتے ہیں ان کو رہنے دیں۔ اب یہ ہے کہ اس عمل کا، چونکہ وزارت داخلہ نے بھی نوٹس لیا ہوا ہے، آئی جی کا بھی ایک ٹویٹ آیا، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس عمل کا آگے کیا نتیجہ ہوتا ہے یا کیا انویسٹیگیشن سامنے آتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا کافی۔ اگر کوئی کسی بات سے آپ لوگوں کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو ہمیں بھی معاف کر دیا کریں، اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔